نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today is the 20th Ramzan and tomorrow will be the 21st Ramzan, and it was the saddest day in the history of Islam because at that day the fourth Khalifa of Islam was martyred. یعنی وہ شخص جس نے 8 سال کی عمر میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخص جنہوں نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، انہیں 21 رمضان المبارک کو شہید کر دیا گیا. وہ علی جس نے اسلام سب سے پہلے یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ تو سب نے کہا بے شک آپ صادق و امین ہیں، بے شک آپ سچے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اللہ کا میں نبی ہوں تو کیا اس چیز کو مانو گے؟ تو تمام خاموش ہو گئے اور کچھ نے انکار کر دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر اس وقت صرف 8 برس تھی، آپ کھڑے ہو گئے اور کہا یا I accepted you are the prophet of Allah Almighty. میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور آپ حق اور سچ ہیں. یعنی حضرت علی وہ ذات ہیں. اور سب سے پہلے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی حضرت علی نے. حضرت علی ایسی باکمال ہستی ہیں اور حضرت علی نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بہ شانہ ساتھ ساتھ کھڑے رہے. جہاں جہاں اسلام کو آپ کی ضرورت آئی وہاں وہاں اسلام کے لیے کام کیا. اگر ہم جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ کو لے لیں تو اس جنگ میں کفار کے 72 افراد واصل جہنم ہوئے، جس میں سے 36 کو حضرت علی نے واصل جہنم کیا، قتل کیا. یعنی حضرت علی اتنے بہادر تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما کنتم مولا فہذا علی مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. آپ نے ایسے یوں ہاتھ بلند کر کر کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. یعنی رسول اکرم نے جس شخص کے بارے میں اتنا کھلم کھلا بتا دیا ہو کہ جس شخص کا میں مولا اس کا علی مولا. اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق آپ کو دیکھ کے مسکرائے جا رہے ہیں. تو حضرت علی نے آگے پوچھا تم مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. میں تو اپنی عبادت کر رہا تھا، میں تو نیکیاں کما رہا تھا. یعنی اتنی شان اور اتنی افضلیت حضرت علی کی اگر شخصیت کو بیان کرنے لگیں تو یقین مانیں وقت اور الفاظ دونوں کم پڑ جائیں گے، لیکن آپ کی شخصیت بیان نہ ہو پائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں جنہوں نے اسلام کو زیرو سے پیک تک اور پیک سے دوبارہ انتشار تک آتے ہوئے دیکھا. یعنی اسلام جب حصوں میں تقسیم ہوا، جب اسلام میں لوگوں نے انتشار پھیلانا شروع کر دیا، مختلف طبقے بن گئے، تب تک آپ نے اسلام کو دیکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری سی بیٹی بی بی زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا. پھر ان کی تربیت دیکھیں آگے ان کی وہ جو انہوں نے پراپر ان کی تربیت کی تھی، جو ان کے اوپر محنت کی تھی، وہ چیک کریں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکل میں وہ نوجوان سامنے آئے جنہوں نے اپنی جانیں دے کر اسلام کو بچا لیا. یعنی اپنا پورا گھر بار اپنا خاندان اسلام کے نام پر ختم کر دیا، اسلام کے نام پر قربان کر دیا. ایسے نوجوان پیدا کیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص اگر ساری زندگی طواف کعبہ کرتا رہے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نمازیں پڑھے تو یقین مانو وہ جہنمی ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اگر اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، اہل بیت کے ریلیٹ نفرت ہے، تو اب کچھ لوگ جنگ صفین کو اٹھا کر لے آئیں گے. تو جان لیں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے، اور ایک خلیفہ خود بخود انہوں نے اپنے آپ کو اناؤنس نہیں تھا کر لیا، جیسے یزید نے خود اپنے آپ کو اناؤنس کر لیا کہ میں خلیفہ ہوں، اسی طرح انہوں نے خود اپنے آپ کو اناؤنس نہیں تھا کر لیا کہ میں خلیفہ ہوں، بلکہ انہیں اصحاب نے انہیں خلیفہ بنایا، جن اصحاب نے حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا، جن اصحاب نے حضرت عمر فاروق کو بنایا، جن اصحاب نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دی، انہیں اصحاب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ اب کیا ہوا، سیریا میں جہاں کا گورنر امیر معاویہ تھا، اس نے کیا کیا، اس نے بغاوت کر دی۔ اب بغاوت کر دی تو کیا ہوا، اب بغاوت کے خلاف کیا حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا؟ آپ نے فرمایا جو بغاوت کرے اسلامی خلافت کے خلاف اسے اسی ٹائم قتل کر دو۔ تو آپ کا حکم واضح تھا، لیکن پھر بھی معاملات کو جو ہے وہ سنبھالنے کی کوشش کی گئی، معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال جنگ کے پیچھے کافی لمبی سٹوری ہے کس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، میرا ٹاپک وہ نہیں ہے۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 600 ہجری کو مکہ میں پیدا ہوئے اور 661 ہجری کو کوفہ میں شہید کر دیے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور نماز پڑھنے کے لیے کوفہ کی جامع مسجد میں جا رہے تھے کہ ایک شخص عبد الرحمن بن ملجم آیا، تو اس نے اپنی کسی جگہ پہ خنجر چھپا کر رکھا ہوا تھا، اپنے کپڑوں میں اپنے لباس میں خنجر کو چھپایا ہوا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں تھے تو اس بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بزدلانہ وار کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے کہ آپ کا خون بہتا رہا کہ تھم ہی نہ پایا، اور 2 دن کے بعد، یعنی اس حادثے کے بالکل 2 دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور اب آتا ہے مسئلہ کہ ان کی جو قبر مبارک ہے وہ کہاں پہ ہے، تو وہ حضرت امام حسن اور امام حسین نے دریافت کی، آپ کی قبر شام عراق میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، آپ نے اس سے پہلے ایک نصیحت کی تھی کہ میری جو لاش ہے، جو میرا جسم ہوگا، اسے غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد ایک اونٹنی پہ سوار کر دینا۔ اب وہ اونٹنی مجھے جہاں پہ لے کر جائے گی میں وہیں پر دفن ہو جاؤں گا، لہٰذا ان کی نصیحت پر عمل کیا گیا، اور اسلام کا وہ چمکتا ہوا شہزادہ، اسلام کا چمکتا ہوا موتی اس دنیا سے رخصت ہوا، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو لوگو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں اور علی میرا بھائی ہے۔ وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، لاڈلے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر جگہ حضرت علی نے ساتھ دیا، جہاں جہاں اسلام کو ضرورت پڑی وہاں ساتھ دیا۔ جب ہجرت کر مکہ سے مدینہ گئے تو اپنی بستر پر، اپنی چارپائی پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کو لٹا گئے اور کہنے لگے، اے علی، صبح امانتیں واپس کر تو تم بھی مدینے آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور لوگوں کی امانتیں واپس کی اور مدینے آ گئے۔ اور یعنی جس جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اسلام کو ضرورت ہوئی وہاں انہوں نے قربانیاں دی، اور سب سے بڑی قربانی تو آپ کے سامنے ہی ہے جو حضرت علی کے خاندان اہل بیت نے کوفہ میں دی آ کر، جو قربانی بے شک ہی ہمیں یاد رہے گی، جو کربلا میں امام حسین نے اور ان کے چاہنے والوں نے جو مثال قائم کر دی ہے، وہ کسی بھی دین میں، کسی بھی مذہب میں آج تک ایسی مثال قائم نہیں ہوئی ہے کہ کسی نبی کا، کسی رسول کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا ہو۔ کسی بھی امت میں اس سے پہلے کا کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں تھا ہوا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔